بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب ما جاء فی النفقۃ علی البنات۔ بیٹیوں پر خرچ کرنے سے متعلق آئی ہوئی روایتوں کا بیان۔ بعض نسخوں میں علی البنات کے ساتھ والاخوات بھی ہے، پھر مطلب یہ ہوگا کہ بنات و اخوات بیٹیوں اور بہنوں پر خرچ کرنے کی فضیلت کا بیان۔ اور ترمذی کے بعض نسخوں میں اس طرح عبارت ہے فی الفقد علی البنات والاخوات۔ اب فقد بمعنی تفقد، یعنی بیٹیوں اور بہنوں کی خبرگیری اور رکھوالی کرنے کا بیان۔ بہرحال مستورات پر، گھر کی اپنی مستورات پر، جو چاہے پہلے مرحلے میں یا دوسرے مرحلے میں اپنی ذمہ داری میں آتی، مثلا بیٹی پہلے مرحلے میں آتی، دوسرے مرحلے میں بہنیں آتی ہیں، تو ان کی خبرگیری کرنا اس کی مستقل ایک فضیلت ہے، جیسا کہ آنے والی روایت سے واضح ہوگا۔ به قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا ابن عيينة عن سهيل بن ابي صالح عن ايوب بن بشير عن سعيد العاشى عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ثلاث بنات او ثلاث اخوات او بنتان او اختان فاحسن صحبتهن واتق اللہ فیہن فلہ الجنہ۔ یہ روایت جو میں نے پڑھی، اسکرین پہ جو نسخہ آپ کے پاس میں ہے، اس میں یہ روایت اس باب کے اخیر میں لکھی ہوئی، اور بعض نسخوں میں یہ روایت جو بھی پڑھی گئی یہ سب سے پہلے لکھی ہوئی، اس لیے وہ میں آپ کو رک کر دکھا رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں آخر میں یہ روایت آئی۔ اب پہلی روایت بھی دیکھ لیجیے۔ به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لأحدكم ثلاث بنات او ثلاث اخوات فيحسن اليهن الا دخل الجنة۔ اس میں بھی اور جو روایت پہلے پڑھ کے سنائی گئی اس میں بھی ایک ہی مضمون وارد ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جس انسان کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی ہوں یا اس کے ساتھ میں 3 بہنیں ہوں اور یہ سب کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے فیحسن الیہن، اور پہلی والی روایت میں یہ بات تھی فاحسن صحبتہن واتق اللہ فیہن، ان کے ساتھ وہ حسن سلوک کرتا ہو اور اللہ سے ڈرتا ہو ان کے حقوق کے سلسلے میں، فلہ الجنہ، یہاں ہے الا دخل الجنہ، اللہ کا ایسوں سے جنت کا وعدہ ہے۔ فاحسن صحبتہن، احسان صحبت سے مراد ہے حسن سلوک کرنا، یعنی ان کے ساتھ میں اللہ نے آپ کو جوڑا ہے، تو اس ساتھ میں جوڑنے کی بنیاد پر جو حق آپ پر عائد ہوتا ہے وہ اچھی طرح سے پورا کرنا، یہ ہے احسان صحبت۔ دوست کا دوست سے صحبت کا تعلق ہوتا ہے تو اس نوعیت کا حق ادا کرنا،
پڑوسی کا پڑوسی سے مصاحبت اور صحبت کا تعلق ہوتا ہے، اس نوعیت سے احسان کرنا۔ میاں بیوی کا آپس میں ایک مخصوص نوعیت کا صحبت کا تعلق ہوتا ہے، اس میں احسان کی صفت پیدا کرنا، تو یہ احسن صحبتہن میں ہر جگہ اپنے اپنے قرینے سے اس کا معنی متعین ہوگا۔ اب جب یہ اپنی بچیوں اور اپنی بہنوں کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی اللہ نے آپ کے ساتھ اس حیثیت سے جوڑی کہ آپ کو باپ بنا دیا یا آپ کو بھائی بنا دیا، تو آپ کو ان کے ساتھ اب کیسا کرنا ہے، کیسے حسن سلوک کرنا ہے، یہ آپ غور کریں اور احسان کی صفت کے ساتھ چلتے رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے اس روایت کا کہ جس آدمی کے 2 یا 3 لڑکیاں یا بہنیں ہوں، ان کی کفالت اچھی طرح، کھانے پینے رہنے سہنے کا نظم اچھی طرح، تعلیم و تربیت کے اخراجات وغیرہ اچھی طرح برداشت کرے، تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرمائیں گے۔ لڑکوں کے مقابلے میں جو لڑکیوں کی خاص فضیلت بیان کی گئی، تو یہ وجہ نہیں ہے کہ لڑکوں کا وزن نہیں، بات یہ ہے کہ اس زمانے میں لڑکیوں کی پیدائش کو لوگ بوجھ سمجھتے تھے، لڑکیاں ان کے لیے بوجھ ہوتی تھی۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ۔ جب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا تھا اور لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا تھا، حالانکہ سب تقدیر علام الغیوب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کس کو لڑکا دینا کس کو لڑکی دینا۔ بہرحال چونکہ اس زمانے میں اس کی قدر نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قدر کی طرف متوجہ کیا۔ قرآن مجید نے بھی لڑکوں اور لڑکیوں کا جو ذکر کیا ہے اس میں لڑکیوں کو مقدم کیا۔ قرآن میں ہے یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اس میں اناث کو عورتوں کو مقدم کیا، لڑکیوں کو مقدم کیا، بتانے کے لیے کہ جاہلیت کا جو خیال تھا وہ صحیح نہیں تھا۔ وفی الباب عن عائشة وعقبة بن عامر وانس وجابر وابن عباس وابو سعید الخدری اسمه سعد بن مالک بن سنان وسعد بن ابی وقاص هو سعد بن مالک۔ سعد ابن ابی وقاص کا نام بتایا کہ سعد ابن مالک ابن وہب ہے، عشرہ مبشرہ میں ہے، اور ابو سعید خدری کا نام بتایا کہ سعد ابن مالک ابن سنان ہے۔ وقد زادوا فی ھذا الاسناد رجلا، اس سند میں ایک شخص کا لوگوں نے اضافہ کیا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ سعید عاشا اور ابو سعید خدری کی ملاقات ثابت نہیں۔ یہاں جو ابی صالح کے بعد نام دیکھیے سعید ابن عبد الرحمن، یہ لے رہے ہیں ابو سعید خدری سے، اور محدثین فرماتے ہیں کہ یہ سعید ابن عبد الرحمن العاشا ہیں، ان کی ملاقات ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ اس وجہ سے امام ترمذی کہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان ایک راوی ساقط ہے۔ اب کون سا راوی ہے پتہ لگایا، معلوم ہو راوی ایوب ابن بشیر ہے۔ امام ابو داود نے اس روایت کو اسی سند سے ذکر کیا ہے، البتہ سعید عاشا اور ابو سعید خدری کے بیچ میں ایوب ابن بشیر کے نام کی زیادتی پیش فرمائی ہے، تو گویا یہاں پر یہ سند تو منقطع ہوئی، لیکن ابو داود کی سند کو ملا لیا جائے تو یہ روایت صحیح ہو جاتی، متصل بن جاتی۔ ایک بات یہاں پر سند کے تعلق سے خاص یاد رکھنے کی ہے
کہ ترمذی کی سند میں ایوب ابن بشیر کو سعید عاشا سے پہلے ذکر کیا ہے، یہ درست نہیں، جن لوگوں نے بھی بتایا، یعنی ابو سعید خدری اور سعید عاشا کے درمیان ایوب ابن بشیر راوی ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ابن وعینہ کا کہنا ہے ان سہیل ابن ابی صالح ان ایوب ان سعید العاشا ولا یصح، معلوم ہوا کہ ترمذی کی سند میں خطا واقع ہوئی، دوسری سند میں ایوب کا ذکر ہی نہیں، یعنی تین باتیں ہوئیں۔ ایک تو وہ جو ابو داؤد شریف کی روایت ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے کہ سعید عاشا اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے بیچ میں ایوب ابن بشیر نام کے ایک راوی ہیں۔ البتہ دو خطائیں ہوئی ہیں ترمذی کی سند میں، ایک تو یہ کہ ایوب کا نام حذف ہو گیا، ایوب ابن بشیر کا، دوسرے یہ کہ ایوب ابن بشیر کا نام ترمذی کی بعض سندوں میں ملتا بھی ہے تو وہ سعید ابن عبد الرحمن سے پہلے ملتا ہے، یعنی سہیل ابن ابی صالح ان ایوب ان سعید اس طرح ملتا ہے، لیکن امام بخاری فرماتے یہ صحیح نہیں ہے۔ امید کی وضاحت آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ وقد زادوا فی ھذا الاسناد رجلا کا مفہوم کیا ہے۔ بہ قال حدثنا العلاء بن مسلمہ قال حدثنا عبد المجید بن عبد العزیز عن معمر عن الزہری عن عروۃ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابتلی بشیء من البنات فصبر علیہن کن لہن حجابا من النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو آزمایا گیا، بچیوں کو بنیاد بنا کر، لڑکیاں دے کر جن کو آزمائش میں ڈالا گیا، پھر اس نے ان پر صبر کیا، تو یہی لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنے گی۔ ابتلا یبتلی ابتلاء، ابتلیہ امتحان کے معنی میں۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کے یہاں لڑکیاں پیدا ہوئی اور پھر وہ ان لڑکیوں کی وجہ سے وہ حالات میں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ لڑکیاں اور لڑکوں میں یہ فرق ہے کہ لڑکے جیسے ہی بڑے ہو جاتے ہیں کمانا شروع کرتے ہیں، دوڑ دھوپ باپ کا ہاتھ بٹانا شروع کرتے ہیں، اور لڑکیاں جیسے جیسے بڑی ہوتی جائیں گی گھر میں پردے میں بیٹھ جائیں گی، باہر کمائی کو جا نہیں سکتی، باہر کسی کام کاج کے لیے باپ کے کاموں کے تعاون کے لیے نہیں جا سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے بلکہ ان کی ضروریات کے لیے باپ کو خود باہر دوڑنا پڑے گا، تو اس وجہ سے حالات میں ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی ان بچیوں کی ان خدمت پر خوش ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے جہنم سے آڑ انہی بچیوں کو بنا دیتے ہیں۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن بطال کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات بتلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتلیہ سے اس وجہ سے تعبیر فرمایا کہ لوگ لڑکیوں کی پیدائش کو عموماً برا سمجھتے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں لڑکیاں پیدا ہو گئیں، اب ان کے سلسلے میں مصیبتیں آئیں گی، طعنے دیں گے، اور بھی دوسرے موقع پر لوگ ان کو بے عزت کریں گے، تو اگر کوئی آدمی ایسے موقع پر صبر کرتا ہے، خندہ پیشانی سے ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، تو در حقیقت یہ ابتلا جہنم سے آڑ کا ذریعہ ہے۔ بات تقریباً ایک ہی ہے کہ چاہے کسی زمانے میں لڑکیوں کو آر سمجھے نہ سمجھے، پہلے زمانے میں آر سمجھا جاتا تھا، آر کوئی سمجھے نہ سمجھے، لیکن بہرحال لڑکیوں کی پرورش میں لڑکوں سے زیادہ مجاہدہ ہے، اس مجاہدے کی بنیاد پر یہ زائد فضیلت بھی ہے۔ ایک روایت اور دیکھ لیں بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے پہلے سند پڑھ لیجئے،
بہی قال حدثنا محمد بن وزیر الواسطی قال حدثنا محمد بن عبید قال حدثنا محمد بن عبد العزیز الراسبی عن ابی بکر بن عبید اللہ بن انس بن مالک عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عال جاریتین، جس نے دو بچیوں کی پرورش کی، دخلت انا وهو الجنہ کہاتین، آپ نے اشارہ کیا دو انگلیوں کو بتا کر، سبابہ اور استا کو ایک ساتھ جوڑ کر آپ نے اشارہ کیا کہ میں جنت میں اور وہ دونوں اس طرح ایک ساتھ داخل ہوں گے۔ ھذا حدیث حسن غریب وقد روى محمد بن عبید عن محمد بن عبد العزیز غیر حدیث بهذا الاسناد وقال عن ابی بکر بن عبید اللہ بن انس والصحیح عبید اللہ بن ابی بکر بن انس۔ واضح ہے یہ عبارت۔ بہی قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبداللہ بن المبارک قال حدثنا معمر عن ابن شہاب قال حدثنا عبداللہ بن ابی بکر بن حزم عن عروۃ عن عائشہ قالت، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک خاتون آئی اور اس کے ساتھ میں دو بچیاں اس کی تھیں، فسألت، اس نے سوال کیا، فلم تجد عندی شیئا غیر تمرۃ، میرے پاس سے اس کو سوائے ایک کھجور کے کچھ نہ ملا، میں نے وہ کھجور اس کو دے دی، فأعطیتها ایہا، میں نے اس کو دے دیا، اس نے کیا کیا، فقسمتها بین ابنتیہا، اس ایک کھجور کو اپنی دونوں بچیوں کے بیچ دو ٹکڑے کر کے بانٹ دیا، ولم تاکل منہا، اس میں سے خود اس نے کچھ نہ کھایا، ثم قامت، چلی گئی وہ، فخرجت، اٹھی اور چل دی، ودخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرته، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے قصہ بتایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ابتلی بشیء من هذه البنات کن له سترا من النار، جس آدمی کو ان لڑکیوں کی وجہ سے آزمائش کا سابقہ پڑ جائے، سامنا ہو جائے، کن لہو سترم من النار، تو یہی بچیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ ثابت ہوں گی۔ ھذا حدیث حسن صحیح۔ یہ اس روایت کا مضمون، بلکہ باپ کی تمام روایتوں کا مضمون تقریباً ایک ہی ہے کہ بچیوں کی پرورش میں چونکہ مجاہدہ اور مصیبت کا اور آزمائش کا پہلو لڑکوں کی تربیت کے مقابلے میں، پرورش کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس لیے فضیلت بھی ان کی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔